سلام على آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان اللہ کا وہ عظیم ترین مہینہ ہے کہ جس کی نسبت بذات خود ذات واجب کے ساتھ دی گئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبان و شہری، ماہ مبارک شبان مجھ پیمبر کا مہینہ ہے، رمضان و شہر اللہ، اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کی نسبت اس سے جو منسوب کیا گیا ہے وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، کہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ يُضَاعِفُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، اور یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ حسنات کا اضافہ کرتا ہے، وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور تمام کے تمام سیئات کو محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْبَرْكَةِ۔ پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، لفظ رمضان رے میم زاد یعنی رامزا سے، اس کا جو اصل ریشہ ہے رامزا ہے، رامزا سے نکلا ہے، اور اس کی لغت خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ انما سمی رمضان رمضانا، ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ تُرْمَزُ فِيهِ الذُّنُوبُ أَيْ تُحْرَقُ، جس میں تمام کے تمام گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی بھی مومن ہو وہ خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، یقیناً اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وَهُوَ شَهْرُ الْبَرْكَةِ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جناب فضیل بن یسار مولا باقر العلوم یعنی پانچویں مولا سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والصیام والزکوٰۃ والحج والولایۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے اس کا نام زکوٰۃ ہے، اور اسلام کی تیسری بنیاد کا نام حج ہے، اور چوتھی بنیاد کا نام یہی روزہ ہے، اور 5ویں بنیاد کا نام ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اور پھر مولا باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لم یناد بشیء کما نودی بالولایۃ، ہم نے کسی بھی چیز کی طرف اس قدر لوگوں کو نہیں بلایا جس طرح ہم نے ولایت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے، لوگوں کو ولایت کی طرف بلایا ہے۔ فاخذ الناس باربع، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ 4 چیزوں کو پکڑ لیا، وترکوا ہذہ یعنی الولایات، ولایت کو چھوڑ دیا، یعنی کہ یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ لیکن پھر آگے اس سے بڑھ کے فرمایا، جس طرح ہم نے لوگوں کو ولایت کی طرف بلایا ہے اس طرح اور کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا، لیکن لوگوں نے جس کی طرف زیادہ بلایا گیا اسے چھوڑ دیا اور بقیہ 4 چیزوں کو پکڑ لیا۔ مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، حج بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت سے نکل کر تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے جو خوارج تھے، جو مولا کائنات علیہ السلام کے گروہ سے جدا ہوئے، وہ بھی نمازیں بہت زیادہ پڑھنے والے تھے، روزے بہت زیادہ رکھنے والے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، معصومین علیہ السلام کی ولایت نہیں رکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خارجی تو بن سکتا ہے مگر مومن نہیں بن سکتا۔ ان زرارہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، جناب زرارہ مولا صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصیام والولایۃ، کہ وہی 5 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور 5ویں چیز کا نام ہے ولایت۔ جب یہ 5 چیزیں مولا صادق علیہ السلام نے بیان کی تو جناب زرارہ نے مولا صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ جناب زرارہ کہتے ہیں، فقلت، میں نے مولا صادق علیہ السلام سے سوال کیا، وَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ،
فرزند رسول ان 5 چیزوں میں سے سب سے افضل ترین چیز کون سی ہے؟ قالا، تو مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الولایت، ان 5 میں سے جو افضل ترین چیز ہے اس کا نام ہے ولایت۔ مولا صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا لو ان رجلا قام لیلہ، اگر کوئی شخص پوری رات اللہ کے لیے قیام کرتا رہے، وصام نہارہ، اور پورا دن روزے کے ساتھ ہو، وتصدق بجمیع مالہ، اور اپنے تمام کا تمام مال بطور صدقہ راہ خدا میں خرچ کر دے، وحج جمیع دہرہ، اور ہر دہر میں ہر زمانے میں حج بیت اللہ انجام دیتا رہا ہو، لم یعرف ولایت ولی اللہ، لیکن اللہ کے ولی کی ولایت کی معرفت نہیں رکھتا، ما کان لہ علی اللہ حق فی ثوابہ، تو اللہ کے لیے حق نہیں ہے کہ اسے کوئی اجر دے، ولا کان من اہل الایمان، اور نہ ہی وہ اہل ایمان میں سے ہے، یعنی مومن ہونے کی شرط ہے ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ سے دین لیا اور لوگوں تک پہنچایا، ان تمام کے تمام موارد کے ساتھ پہنچایا تھا، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی وہ ان میں سے ایک ولایت تھی بھی، اگر ہم تمام کے تمام دین کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اس سے قبول کریں گے تو یہ دین کامل ہوگا، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت سے نکل کر فقط ہم روزہ پورا دن رکھتے ہوں، اس میں قرآن بھی پڑھتے رہے ہوں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے رہے ہوں، سب کچھ انجام دیں، لیکن ولم یعرف ولایت ولی اللہ، لیکن اللہ کے ولی کی ولایت کی معرفت نہیں رکھتے، تو پھر یقیناً ہماری یہ کسی کام کی نہیں ہے، تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ بس مومن ہونے کا جو معیار ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت ہے، اور آج پردہ غیبت میں اللہ کا وہ ولی حضرت صاحب الامر امام زمان امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں کہ جن کی جانب پوری کائنات کو بڑھنا ہے، ان کی ولایت کو قبول کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ پوری بشریت ان کی ولایت کو قبول کر کے اہل ایمان ہو جائے۔ پس اہل ایمان کی جو چابی، کلید اور اصل اور بنیاد کا نام وہ اللہ کا ولی حضرت حجت خدا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارکہ ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ یا صاحب الزمان الاجل